बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको फॉरेन वॉच प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू है डेंटल केयर एंड ड्रग्स। हकीकत में देखा जाए हमारे आम तौर पे पान, छालिया, गुटखा, तंबाकू नोशी हमारे माशरे को घुन की तरह खा रहे हैं, और मज़ीद ये कि वक्त के साथ साथ इसमें कमी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, उसकी क्या वजूहात हैं, किस तरीके से उसका इजाला किया जाए, किस तरीके से उसका सद्दबाब किया जाए, और ये गफलत क्यों हो रही है, ये गफलत की वजूहात क्या हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि अगर कोई दर्द होता है, बीमार होता है, दांत में पेन होता है, तो वो अताई डेंटिस्ट के पास चला जाता है, और टोटके जो कि देसी टोटके कहलाते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों, हम क्यों नहीं डेंटिस्ट के पास जाते, हम क्यों घबराते हैं डेंटिस्ट के पास जाते हुए, उससे क्यों नहीं पूछते कि भाई ये दर्द हो रहा है, उसकी दवा क्या है। ये सारे अवामिल, ये सारी वजूहात को लेकर हाज़िर हुआ हूँ, और आज मैं अपने प्रोग्राम में दो मेहमान ग्रामी आपका तारुफ़ कराना चाहता हूँ। मेरे सीधे हाथ पे डॉक्टर अशरफ मेमन बैठे हुए हैं। ये डेंटल सर्जन हैं और हबी मेडिकल में एक बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। इनका एक वसी तजुर्बा है डेंटल सर्जरी के अंदर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर बात है हम ये चाहेंगे कि आपसे पूछें कि ये डेंटल सर्जरी में जो अद्वियात यूज़ होती हैं और जो सर्जरी होती है उसके क्या लवाजमात हैं। मेरे दूसरे साइड पे मोहम्मद उमैर खान साहब बैठे हुए हैं। ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं और इनका भी एक तजुर्बा है टीचिंग में भी, और इसके अलावा अद्वियात के मुतालिक मैं इनसे पूछूंगा कि डेंटिस्ट में जो अद्वियात यूज़ होती हैं उसकी क्या इफादियत है, हैवी या नहीं, या डेंटिस्ट में जो अद्वियात यूज़ नहीं होती क्यों नहीं होती, और क्या वजूहात हैं उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहब मैं अब सिलसिला शुरू करता हूँ सवालों का। तो पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि दांतों की भरपूर निगहदाश्त वो कौन से अवामिल हैं जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसको अमली जामा पहनाने में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको हेल्थ टीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये चांस दिया हमें कि हम पब्लिक को थोड़ा सा अवेयर कर सकें कि किस तरह से दांतों की हिफाजत करनी है। जी, हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोगों का जो कॉन्सेप्ट है दांत के बारे में, वो इसको अपने बॉडी का पार्ट नहीं समझते हैं या पता नहीं क्या समझते हैं, बस ऐसे ही समझते हैं। जब उसमें इनकी कोई प्रॉब्लम शुरू होती है तब वो इसकी तरफ तवज्जो देते हैं, हालांकि ये बचपन से तवज्जो देने के काबिल होता है। इसलिए कि जब बच्चा 6 साल का होता है तो पहला दांत निकलता है, उसका परमानेंट टूथ जिसको हम कहते हैं, और वो परमानेंट टूथ आपका जो चलता है वो तकरीबन 100 ईयर्स तक भी चल सकता है। तो हमें तकरीबन जब बच्चा छोटा होता है तब से ही डेंटल को उसको केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो अव्वल तो वो डेंटिस्ट से मशवरा करें, और दूसरा ये कि जहाँ से भी इनको एजुकेशन मिलती है इसके बारे में वो हासिल करना जो उनका ज़रूरी है। और सबसे बड़ा जो रोल होता है डेंटल में वो आदमी का अपना खुद का होता है कि वो उसकी निगहदाश्त करता रहे कि इसमें कहीं टूट फूट तो नहीं हो रही, कोई मसला तो नहीं आ रहा है। सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना है। बाद लोग कहते हैं हम 3 दफ़ा ब्रश करते हैं, 3 दफ़ा ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। कतई कलाम हो रहा है कि ब्रश करने का भी तरीका है या हाँ नहीं, उसके मेथड्स जैसे जैसे प्रोग्राम्स हमारा आगे जाएगा हम उसका बताएंगे कि ब्रश के क्या मेथड्स होते हैं। ब्रश ही टूथपेस्ट का आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, टूथपेस्ट का किस तरह इस्तेमाल करना है। दांतों को एक्सपोजर मिलता है बहुत ज़्यादा, बॉडी के दूसरे पार्ट्स को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता जितना फॉरेन बॉडी से हमें दांतों को एक्सपोजर मिलता है। तो हमें दांतों को किस तरह से साफ़ रखना है, किस तरह से उसको केयर करनी है, वो एक डेंटिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको बताता है। इंडिविजुअली तौर पर लोगों को चाहिए दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जैसे अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, पान, गुटखा, छालिया। बदकिस्मती से छालिया हमारे माशरे में इस तरह से रस बस गई है कि लोग अब ये समझते हैं कि छालिया नहीं है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी का उनका हिस्सा हो गया है। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं हम फलानी चीज़ खा रहे हैं, फलानी चीज़ खा रहे हैं, उसमें तो छालिया नहीं होती। छालिया नहीं होती तो वो सोपारी होती, मुख्तलिफ नाम है लेकिन है छालिया, वो छालिया है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनसे इनको अवॉइड करना चाहिए। रेगुलरली कोई भी चीज़ खाने की, रेगुलरली खाने में रेगुलरली वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए देखा गया है कि जो आदमी रेगुलरली एक चीज़ इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसका इफेक्ट्स भी दांत पे आना शुरू होता है। तो इस तरह से वो अपने दांतों का फिर एक हिस्सा है कि लोग जो हैं डेंटल फ्लॉस
ہمارے معاشرے میں ڈینٹل فلوس، ہم کسی کو کہتے ہیں، کوئی عام پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کو ڈینٹل فلوس، تو وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ڈینٹل فلوس کیا بلا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں ابھی جانکاری اتنی نہیں ہوئی ہے، بہت کم، اور ہم لوگ ابھی سمجھ نہیں پاتے کہ اگر درد ہو رہا ہے تو کسی عطائی ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اس کو دانت نکلوا کے آ جاؤ، یا پھر یہ کرو کہ ٹوٹکے استعمال کرنا شروع کر دو. نہیں، وہ تو آپ کا جب پین ہوتا ہے تو پھر آپ کو سب چیزیں یاد آتی ہیں، پھر آپ اس کو کیئر بھی کرنا چاہتے ہیں. اب بہت سارے مریض آتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ درد ہو گیا، اب ہم کیا کریں، کس طرح اس کی حفاظت کریں، کیسے نہیں ہو، تو وہ پھر بات کی بات کہانی ہو جاتی ہے. اگر آپ شروع سے کیئر کرتے ہیں، اگر صفائی کا، میں صفائی پہ اس لیے زور دیتا ہوں، اگر آپ دانتوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنی 80% دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جی 80% بیماریاں جو ہیں وہ آپ اس کو اوورٹیک کر سکتے ہیں دانتوں کی صفائی سے. صفائی ہے، ڈینٹل فلوس کا طریقہ ہے. کچھ چیزیں جو ہیں ایسی زیادہ کھانے کی نہیں ہیں، جیسے شوگر کا استعمال ہے، آپ ایسڈ والی چیزیں ہیں وہ کم سے کم استعمال کریں، جس میں سافٹ ڈرنکس وغیرہ جو ہیں. یہ ہم اس طرف آتے ہیں، ابھی شوگر کی طرف، ہم مٹھائی کی طرف آتے ہیں، گنڈیروں کی طرف آتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں، کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ابھی؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ 2 پوائنٹ بہت میجر ہوتے ہیں جہاں تک نگہداشت کا تعلق ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کلام ہو رہا ہے آپ کا، کہ آپ کا ایز اے فارماسسٹ نقطہ نظر کیا ہے کہ دواؤں کی صفائی اور ادویات جو یوز ہوتی ہیں اس میں کتنا حصہ ہے؟ جی سر، پہلے میں جو 2 پوائنٹ ہیں ان کے اوپر ذرا جو ہے وہ جو ہمارے ناظرین و سامعین ہیں ان کا میں توجہ چاہوں گا کہ برشنگ اور فلاسنگ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ 2 چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اگر آپ کو اپنے دانتوں کی اچھی صحت چاہیے تو. کیونکہ اگر میں سمجھاؤں آپ کو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بولا فلاسنگ لوگوں کو نہیں پتہ، تو برشنگ تو جو ہمارے جو برش کرتے ہیں، جو ڈاکٹر صاحب طریقہ بتائیں گے آگے، تو برشنگ تو سمپل جو سامنے جو آپ کو پارٹس نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی برشنگ ہو جاتی ہے، جو پلاک وغیرہ جمع ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس برشنگ سے اکثر اوقات جو دانتوں کے درمیان میں جو فوڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں، جو خلا رہ گئی اس پہ جو کھانے کے پارٹیکلز لگے ہوئے ہیں، وہ لگے رہ جاتے ہیں. تو اس کے لیے فلاسنگ بہت ہی اچھی ٹیکنیک ہے. فلاسنگ کے ذریعے آپ جو دانتوں کے درمیان میں جو پلاک لگا ہوا ہے، آپ اس کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے آپ اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. اور دونوں طریقے اگر آپ ریگولر کریں، جیسا کہ آپ کے ڈینٹسٹ نے بتایا ہے، بالکل اسی طرح اگر آپ کریں 2 ٹائم جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مریض کو یا کسی بھی پیشنٹ کو بہت کم عمری میں یا بہت جلدی کوئی کیڑا لگنے یا اور بھی جو دیگر بیماریاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. یہ بہت برشنگ اور فلاسنگ دونوں بہت اچھے طریقے ہیں اگر آپ کو اپنی دانتوں کی اچھی صحت مینٹین کرنی ہے. دانتوں کی کون سی بیماریاں جو آپ سمجھتے ہیں ایز اے کلینیشین کہ آپ کے پاس آتی رہتی ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو مشورہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں کرو، جو عام بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے میں ہم پرواہ نہیں کرتے، وہ تو دوسری بیماریاں تو خیر وہ بہت خطرناک قسم کی ہیں جو کہ جی عموماً دیکھا جو گیا ہے، جو زیادہ تر ہمارے پاس جو مریض زیادہ تر جو آتے ہیں وہ آتے ہیں، ایک تو کیویٹی دانتوں میں جو ہوتی ہے، کیویٹیز ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے جنجوائٹس. جنجوائٹس جو ہے وہ موسٹ کامن کاز ہے دانتوں میں زیادہ پرابلم کرنے کا، جس کو اگر عام لینگویج میں آپ سمجھیں کہ مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ آپ کو ڈیمیج کرتی چلی جاتی ہے اور دانتوں کو ختم کر دیتی ہے. کیویٹیز کا جو ہے رول، کیویٹیز جو ہے وہ ویسے تو ایگزیکٹ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ کیڑا لگ گیا. ایکچولی کیڑا کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اس کی ابتدا ہوتی کیسے ہے؟ کیویٹی جو بنتی ہے، کیویٹی کا ایگزیکٹ جو ہے نا وہ اس کا تو ابھی اب رول اتنا پتہ نہیں چل پایا کہ کیویٹیز ہوتی کیوں. لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کیویٹیز میں ہم جو کاربوہائیڈریٹس وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، اگر صفائی پراپر وے میں نہیں کرتے تو ان جگہوں پہ فوڈ پارٹیکلس رہ جاتے ہیں جو کہ کاربوہائیڈریٹس کی صورت میں وہاں پہ رہ جاتے ہیں. تو ہمارے سلائیوا کے اندر ایک ایسڈ ہوتا ہے، جب وہ اس کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے تو ایک ایسڈ بنتا ہے. اس ایسڈ کے تھرو جو ہے نا دانت اس وہاں سے گلنا شروع ہو جاتا ہے. میں گلنا ہی استعمال کروں گا، کیڑا لگنا نہیں کہوں گا استعمال، اس لیے کہ کیڑا ہمارے اس میں. اچھا، اس سے کوئی ریلیشن ہے مٹھائی کا؟ کاربوہائیڈریٹس مطلب مٹھائی کھائی، دانت نہیں مانجے، سو گئے، ہاں تو وہ اور صبح اٹھے تو وہ پھر درد شروع ہو گیا. نہیں، وہ اگر کیویٹی شروع میں نہیں ہوگا، کیویٹی بنے گی، اس کے بعد پھر درد، پھر ایک اسٹیج پہ آئے گا کہ آپ کا دانت سینسیٹیو ہو جائے گا. سینسیٹیو ہونے کے بعد اس میں کیویٹیز ہو جائے گی. پھر اگر آپ ارلی اسٹیج پہ آپ نے اس کو کیئر نہیں کی تو کچھ کیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ ٹرامیٹکس ہوتی ہیں، جیسے ہم نٹس کھا رہے ہیں یا کچھ چھالیاں کھا رہے ہیں یا کوئی ایسے، تو دانت ٹوٹ جاتا ہے. تو اس جگہ پہ بھی پھر وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ فوڈ اسٹک ہو جاتی ہے، وہاں پہ آپ کسی بھی طریقے سے اس کو کلین نہیں کر سکتے. ڈینٹل کیویٹیز کا نام دے سکتے ہیں؟
ہاں ڈینٹل کیویٹی کیویٹی کا نام جی جی تو وہ کیویٹیز جو ہیں وہ ایکسیڈنٹل کیویٹیز کہلاتی ہیں. تو وہ ایکسیڈنٹل ہوتی ہیں تو اس کو جو ہے پھر آپ کو فوراً اس کی فلنگ وغیرہ جو بھی جیسا بھی ڈینٹسٹ دیکھے گا آپ کو کرے گا, تو وہ ٹریٹمنٹ آپ کو کرانا ضروری ہے. اور کم از کم جب ایک دفعہ آپ کو اگر ایک دانت میں آپ کو کبھی کیویٹی فیل ہوتی ہے, وہ ٹرامیٹک ہوتی ہے یا سسٹمیٹک ہوتی ہے, جیسے بھی کیویٹیز ہوتی ہے, تو آپ کو پر یہ فرض ہو گیا ہے کہ اب آپ ہر 3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد آپ ڈینٹسٹ سے ضرور رابطہ کریں کہ دوسرے دانتوں میں تو کیویٹیز نہیں. انیشیل اسٹیج پہ کیویٹی آپ کو کوئی تکلیف نہیں رہتی, پیشنٹ اس کو ٹالریٹ کر جاتا ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر اس میں پین ہونے لگتا ہے, پھر سیویئر پین ہونے لگتا ہے, پھر اس میں مختلف جو ٹریٹمنٹ ہیں اس طرف جانا پڑتا ہے, پھر آخر میں نوبت آ جاتی ہے دانت نکلوانے کی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس سے اوائڈ کرنے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ جتنا عرصہ چلا سکتے ہیں تو اس کو چلانے کے لیے یہی ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کے کیویٹیز پروڈیوس ہوتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پھر ریگولر چیک اپ کراتے رہیں. اور اگر آپ کو اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ آپ کے دانت بالکل صحیح چل رہے ہیں تو سال میں ایک دفعہ تو ضرور دکھائیں ڈینٹسٹ کو, تاکہ اگر کچھ چھوٹی موٹی کوئی پرابلمس آپ کی ہو رہی ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کر کے وہ کیئر کر دی جائے. تو پھر وہ یہ آپ کے دانتوں کی کیئر کے اندر آ جاتا ہے, تو آپ کے دانتوں جو ہیں وہ بہت اچھے چلیں گے اور کافی عرصے تک چلیں گے. جی میں آپ کی طرف بھی آؤں گا. اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنی مفید باتیں بتائیں, لیکن اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ فارمیسسٹ کا کیا رول ہے ڈینٹسٹری میں, کوئی حصہ ہے, اور کس طریقے سے فارمیسسٹ ایک اچھا رول بھی ادا کر سکتا ہے ڈینٹسٹری. ہم یہ سوال عمیر سے کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.